السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن العرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا فوعظنا موعظة بلیغة ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، فقال قائل یا رسول اللہ كأنها هذه موعظة مودع فماذا تعهد علينا؟ فقال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ رواه أبو داود في سننه في أول كتاب السنة۔ محترم سامعین کرام، سنن ابی داؤد کتاب السنہ باب فی لزوم السنہ، حدیث نمبر 4607، عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہمیں نماز پڑھائی، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت میں ہے، جبکہ سنن الدارمی کے مقدمے کے اندر باب فی اتباع السنہ، اس کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز فجر کی نماز پڑھائی۔ کون سی نماز پڑھائی؟ فجر کی نماز پڑھائی۔ حدیث میں آگے ہے کہ نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کی طرف رخ پھیر لیا، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھایا، اور نماز پڑھانے کے بعد سامنے رخ پھیر لیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست قسم کی نصیحت کی، ایسی نصیحت کہ جس نصیحت کو سننے کے بعد دل بالکل پگھل گیا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا۔ حدیث میں ہے کہ قال قائل، ایک آدمی جو کہنے والا تھا اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو نصیحت ہے، آپ کی جو وصیت ہے، یہ بالکل اس طرح سے ہے جیسے کوئی الوداع کہنے والا، چھوڑ کر جانے والا جو نصیحت کرتا ہے، بالکل ایسے ہی نصیحت لگ رہی ہے۔ لہٰذا ایسے وقت میں، ایسے سمے میں آپ ہم لوگوں کو کس بات کی وصیت کرتے ہیں، ہم سے کون سا عہد و پیمان لینا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ تم لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرنا، والسمع والطاعہ، سننا اور اطاعت و فرمانبرداری کرنا۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي، جو میرے بعد اس روئے زمین پر، اس دنیا میں زندگی گزارے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، یہ کب کی بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج کا زمانہ کتنا دور جا چکا ہے۔ اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ میرے بعد اس روئے زمین پر زندگی گزاریں گے، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو وہ آدمی بہت زیادہ اختلاف لوگوں میں دیکھے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ میرے طریقے کو لازم پکڑنا۔ یہاں پر سنت کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ۔ یہاں پر سنت سے مراد حدیث لوگ لیتے ہیں، حدیث نہیں لینا چاہیے، طریقہ لینا مراد ہے۔ کیا؟ میرے طریقے کو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، جو میرا طریقہ ہے اس طریقے کو لازم پکڑنا، جو خلفاء راشدین ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کو لازم پکڑنا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ عزو یا عزو علیہا بالنواجذ، مطلب مضبوطی سے پکڑنا۔ تمسکو بہا کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ مضبوطی سے پکڑنا، تمسکو کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے پکڑنا، وعزو علیہا بالنواجذ کا مطلب ہے کہ ایک دم دانت سے زور سے پکڑنا۔ اب کوئی چیز آدمی کو جب بس میں نہیں ہوتا ہے تو لاسٹ میں کیا کرتا ہے؟ دانت سے پکڑ لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دانت سے بھی جو پکڑ ہوتی ہے بہت مضبوط ہوتی ہے، تو پورے
دونوں جملوں کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور میرے خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔ اور آگے کہا وَإِيَّكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دیکھو اس دین کے اندر نئی بات نکالنے سے بچنا، اس دین کے اندر نئی بات نکالنے سے بچنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ چاہے نئی بات کیسی ہی کیوں نہ ہو یہ بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ سامعین کرام، یہ پوری حدیث ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کو آج کی ڈیٹ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ اس سے آنسو جاری ہو گئے، اس نصیحت کو سن کر کے ہمارے دل بالکل دہل گئے، ہم لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ ایسی نصیحت تھی، ایسی وصیت تھی، ایسا بیان تھا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہونے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس روئے زمین پر نہیں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بلا لیا، وقت مقرر ہونے والا ہے۔ اس لیے کہنے والے نے کہا کہ آج اسی وقت ہم لوگوں سے معاہدہ کیجئے، ہم لوگوں کو نصیحت کیجئے کہ ہم لوگوں کو ہماری زندگی میں کیا کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، اسے یہ بھی پتہ چلا کہ جب علماء کرام کچھ نصیحت کریں تو اس کو بہت غور سے سننا چاہیے، اور اگر نصیحت کی ضرورت ہو تو علماء کرام سے اس چیز کا مطالبہ بھی کرنا چاہیے کہ نصیحت کر دیجئے۔ مثال کے طور پر آپ کی مجلس جمی ہے، میں کہیں سے گھومتا گھوماتا اس جگہ پہ آ گیا، سیف اللہ بھائی گئے اور کہا کہ آپ آئیے ذرا نصیحت کر دیجئے، تو یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ کہا کہ آپ کے جانے کا وقت ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کا آخری اور الوداعی جو ہے نصیحت ہے، تو چلتے چلاتے ہم لوگوں کو وصیت کر دیجئے، ہم لوگوں کو بتا دیجئے کہ ہم لوگوں کو آنے والی زندگی میں کیسے کیا کرنا ہے، کیونکہ اب تو آپ رہیں گے نہیں تو پھر کیسے کیا کرنا ہے۔ چونکہ آج کے ڈیٹ میں ہمارا بھی وہی حال ہے، آج ہمارے سامنے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وہ جو دین لے کر کے آئے وہ دین ہمارے پاس محفوظ ہے، اور یہ جو بات پڑھی جا رہی ہے آپ کے سامنے یہ اسی بات کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیمانڈ کیا، مطالبہ کیا کہ فماذا تعاہد علینا، بتائیے کہ آپ ہم سے کیا معاہدہ کرتے ہیں، ہم لوگوں کو کس بات کا حکم دیتے ہیں، ہم لوگوں کو کیا کروانا چاہتے ہیں، ہم لوگوں کو آگے کیا کرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلے وصیت کی وہ کہا اوصیکم بتقوی اللہ، میں چاہتا ہوں، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں، میں تم لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا۔ سامعین کرام، جو تقوی کا لفظ ہے بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، جو بھی عالم دین آتے ہوں گے آپ کے سامنے بیان کرتے ہوں گے تقوی، اللہ کا تقوی، ہمارے اندر تقوی، ان کے اندر تقوی، بولتے ہیں نا لوگ، تقوی کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم آپ کو بتلا دیں کہ جو تقوی جو ہے نا، تقوی کے بارے میں ایک تفسیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ قرآن کریم کے ماہر سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتلائیے تقوی کس کو کہتے ہیں، بتلائیے تقوی کس کو کہتے ہیں۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جواب میں کہا کہ اے امیر المومنین، آپ بتلائیے کہ کیا کبھی آپ ایسی جگہ سے گزرے ہیں جس جگہ کے دونوں جانب خاردار کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، اور دونوں کانٹے دار جھاڑیوں کے بیچ سے رستہ نکلتا ہو، رستہ انتہائی تنگ ہو، اس سے گزرنا بہت مشکل ہو؟ کیا کبھی آپ کا تجربہ ایسا ہوا ہے کہ آپ اس طرح کے رستے سے گزرے ہیں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں، ایسے رستے سے گزرنے کا تو اتفاق ہوا ہے۔ کہا کہ جب آپ ایسے رستے سے گزرتے ہیں تو اس وقت آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، آپ کیسے گزرتے ہیں؟ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ہم ایسے رستے سے گزرتے ہیں تو اس وقت اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں، اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں، اور جب گزرتے ہیں تو ہر قدم کو زمین پر رکھنے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی کانٹا ہمارے پیر میں نہ چبھ جائے، یعنی بچتے بچاتے نکلتے ہیں۔ کہا کہ اسی کو تقوی کہتے ہیں۔
کہ اس دنیا کے اندر سے دنیا کے لوگوں کے درمیان دنیا کے معاملات کو طے کرتے ہوئے جب ہم گزریں تو ہر وقت ہمارا یہ خیال ہونا چاہیے کہ جس قدر ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرنا ہے اور اپنی پوری طاقت بھر گناہ سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اپنی طاقت کے مطابق اختیار کرنا ہے۔ جو بھی نافرمانی کا کام ہے، ابھی ایک معمولی نافرمانی کا کام جو ہم تمام کرتے ہیں، غیبت، پتہ ہے نا، اس میں ہر آدمی مبتلا۔ یہ ایسا حمام ہے جس میں سارے کے سارے ننگے۔ یہ غیبت جانتے ہیں نا؟ غیبت فلاں آدمی اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے اور اس برائی کو اگر آپ کسی کے پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہیں تو اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ علماء کرام نے غیبت کے تعلق سے بہت ساری باتیں بتلائی ہیں۔ غیبت کے تعلق سے جو ایک بنیادی حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کے اندر روایت کرتے ہیں، اس حدیث کی تشریح میں غیبت کے تعلق سے چند باتیں بتلائی گئی ہیں، لیکن جو اہل علم کی تشریحات ہیں ان کو ہر جگہ پہ منطبق نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر کسی کی بدعت سے، کسی کی خرافات سے لوگوں کو اگر تکلیف پہنچ رہی ہو یا اس سے سماج و معاشرہ متاثر ہو سکتا ہے، ایسے وقت میں اگر کسی کی آپ برائی کرتے ہیں تو وہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا ہے، لیکن اسی چیز کو پکڑے رہنا اور بار بار اس کو بیان کرنا یہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی کا مطلب ہی یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی طاقت بھر جہاں اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، وہیں جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے فردر رک جانا ہے، فردر رک جانا ہے، بالکل ہی اس میں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنا۔ تقوی اسی کو کہتے ہیں۔ اور تقوی جو ہوتا ہے نا، یہ صرف لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا ہے۔ لوگوں کے سامنے رہیں گے تب بھی تقوی ہونا چاہیے، اور لوگوں سے ہم چھپے ہوئے رہیں گے تب بھی ہمارے پاس تقوی ہونا چاہیے۔ ابھی فور ایگزامپل ایک بات بتاتے ہیں، یہ موبائل ہے نا، موبائل، یہ موبائل ہے نا، اب اس موبائل کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، ہے نا، بہت سارے اس کو تنہائی میں بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے ہیں؟ دیکھتے ہوں گے۔ وہ تقوی نہیں ہے۔ وہ تنہائی میں کیوں دیکھتے ہیں؟ کہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن رب تو دیکھ رہا ہے نا، دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی۔ کسی بھی قسم کی نافرمانی ہو، نافرمانی سے بچنا۔ کسی آدمی کو ہم نے وعدہ کر دیا، ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے ہمارے سماج معاشرے میں، کسی آدمی سے وعدہ کر دیا کہ فلاں کام کر دیں گے، لیکن کام نہیں کر سکے، تو بعد میں وہ آیا تو باتوں کو بنانا شروع کر دیا نا، ایسا تھا ویسا تھا، حالانکہ وہ سب چیزیں نہیں ہوتا ہے، حالانکہ وہ سب چیزیں نہیں ہوتی ہے، لیکن لوگ 99% آج کے ڈیٹ میں لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ یہ تقوی نہیں ہے، یہ تقوی نہیں ہے۔ ابھی کسی آدمی کا کچھ کام تھا، اس نے آپ کے گھر میں فون لگا دیا، ٹھیک ہے نا، فون پر اس کا نمبر آپ نے دیکھا، اس کا کام نہیں ہوا ہے، بیٹا کو بول رہے ہیں، بیٹے فون اٹھا اور بول ابا نہیں ہے، 99% ایسا ہوتا ہے اپنے گھروں کے اندر۔ یہ بھی تقوی نہیں ہے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ دیکھیے اس کو اگر ہم مثالوں سے گنانا شروع کریں تو شاید پورا مغرب بھی ہو جائے گا، لیکن بات بننے والی نہیں ہوگی۔ اور ہم کو بہت مختصر درس دینا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا تھا کہ مختصر درس شیخ سے کہاں ہونے والا ہے، تو کہیں ان کی بات سچ نہ ہو جائے۔ تو اگر ہم اس کو تفصیل میں لے جائیں گے تو بہت ساری باتیں ہو جائیں گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وصیت یہ کیا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ تقوی اختیار کرنا، نبی نے یہ حکم دے دیا ہے کہ ہمارے بعد سب سے پہلے جو دنیا کے اندر دنیا کے رستوں سے گزرتے ہوئے اگر جنت تک پہنچنا ہے تو پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ والسمع والطاعہ یعنی سننا اور اطاعت کرنا،
اس میں سب سے پہلے جو بات آتی ہے وہ یہ کہ ہم لوگوں کو اپنے دل کے اندر اس طرح کا جذبہ پیدا کر لینا چاہیے کہ ہم چاہے کوئی بھی عمل کر رہے ہوں، جیسے اللہ کا حکم آئے گا سنیں گے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کریں گے. یہ جذبہ سب سے پہلے آ جانا چاہیے. سب سے پہلے یعنی سمع اور طاعت کے اندر جو سب سے پہلی بات آتی ہے وہ یہی آتی ہے. سمع اور طاعت کے اندر جو سب سے پہلی بات آتی ہے وہ یہی آتی ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں، اپنے اندر اس چیز کو، اس اسپرٹ کو اجاگر کر لیں کہ ہم چاہے کیسا بھی عمل کیوں نہ کر رہے ہوں، جب ہمارے پاس دلیل آ جائے گی تو ہم اپنے عمل کو برطرف کریں گے اور دلیل کی پیروی کریں گے. دلیل جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ دلیل کہتے ہیں اللہ کے کلام کو، اور دلیل کہتے ہیں نبی کے فرمان کو. اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کے علاوہ کوئی بھی چیز اس روئے زمین پر دلیل نہیں بن سکتی ہے. اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا جائے اور نبی کے فرمان کو اگر چھوڑ دیا جائے تو اس روئے زمین پر دوسری کوئی بھی چیز دلیل نہیں بن سکتی. اگر دلیل کی اتباع کرنی ہے، اگر سننے اور اطاعت و فرما برداری کرنے کا جو مفہوم ہے اس کے اوپر صحیح طور پر عمل کرنا ہے تو ہم کو اپنی زندگی کے اندر آج ہی یہ فیصلہ کر لینا چاہیے، آج ہی اس جذبے کو پیدا کر لینا چاہیے کہ جب بھی اللہ کا کلام ہمارے پاس آئے گا، اللہ کا فرمان ہمارے پاس آئے گا، شریعت کا حکم ہمارے پاس آئے گا، ہم اپنے عمل کو سائیڈ لگائیں گے اور اس کی اتباع اور پیروی کریں گے. اس کو کہتے ہیں سمع اور طاعہ. سمع اور طاعہ یعنی سننا اور اطاعت کرنا. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا کوئی امیر ہے جس کو آپ نے امیر مقرر کیا ہے، ذمہ دار مقرر کیا ہے، اس کی بھی اطاعت کرنی ہے. یا آپ کے جو علماء کرام ہیں، مفتیان عظام ہیں، ان کی بھی پیروی کرنی ہے. لیکن آپ کے امیر صاحب ہوں، چاہے آپ کے علماء کرام اور مفتیان عظام ہو، ان کی پیروی، سننا اور اطاعت کرنا، یہ جذبہ قرآن اور حدیث کے تابع رہے گا. اگر ان کا کوئی حکم قرآن و حدیث کے مطابق ہے، وہاں پر ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. اگر ان کا کوئی حکم قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوگا تو وہاں پر ہم سمع اور طاعت یعنی سننا اور اطاعت کرنا تو اس پر تو عمل کریں گے، لیکن امیر صاحب کا نام لے کر کے نہیں، علماء کرام کا نام لے کر کے نہیں، مفتیان اعظام کا نام لے کر کے نہیں، بلکہ اللہ کے کلام اور نبی کے فرمان کو سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے. اسی کو کہتے ہیں سمع و طاعت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم لوگوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور سننے اور اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں کہ سنو اور اطاعت کرو. آگے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ تمہارا خلیفہ، اگرچہ تمہارا حکمران کم ترین درجے کا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ امیر ہے، تمہارا حاکم ہے، تمہارا خلیفہ ہے، تو تم کو چاہیے کہ تم اس کی اطاعت کرو، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو. لیکن ہم نے بھی بتلا دیا کہ اللہ کو چھوڑ کر اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر یہ سمع اور طاعت یعنی سننا اور اطاعت کرنا، یہ اسی وقت ہوگا جب کسی بھی امیر، کسی بھی خلیفہ، کسی بھی حکمران کا کوئی بھی قول اللہ کے کلام کے مطابق ہوگا، تب نبی کے فرمان کے مطابق ہوگا. تب اگر ان کا قول اللہ کے کلام کے مطابق نہیں ہے، نبی کے فرمان کے مطابق نہیں ہے، تو اس وقت اس کو پکڑنا لازم نہیں ہے ہمارے لیے، بلکہ اس کو چھوڑنا ضروری ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے، بتانا ضروری کہ یہ غلط ہے، یہ ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے ہیں. سامعین کرام، سلسلے میں بہت ساری روایتیں ہیں، صرف ایک روایت ہم آپ کے سامنے ایسے ہی پیش کر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جا سکتی. اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق کی فرما برداری نہیں کر سکتی. مخلوق کی نافرمانی ہو جائے لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. سامعین کرام، حدیث میں آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. دیکھو ابھی تو میں ہوں، لیکن جب میں اس روئے زمین سے چلا جاؤں گا تو تم لوگ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ،
جب میں اس روئے زمین سے چلا جاؤں گا تو بہت سارے اختلافات کو دیکھوں گا، بہت سارے اختلافات کو۔ جب میں اس روئے زمین سے چلا جاؤں گا تو جو لوگ بھی اس روئے زمین پر زندگی گزاریں گے وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھیں گے، بہت سارے اختلافات کو۔ یہاں پر فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو لوگ میرے بعد زندگی گزاریں گے وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھیں گے۔ یہاں پر جو اختلافات کی جو بات ہے وہ صرف شرعی اعتبار سے نہیں ہے، قرآن و حدیث کے اعتبار سے نہیں ہے، کسی بھی معاملے میں اختلاف ہوگا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اختلاف کا بھرمار اس روئے زمین پر ہے کہ نہیں ہے؟ گھر میں اختلاف ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہے، باپ بیٹے میں اختلاف ہے، شوہر و بیوی میں اختلاف ہے، سماج میں اختلاف ہے، جماعتوں کے اندر اختلاف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کہا کہ جو لوگ بھی میرے بعد زندگی گزاریں گے وہ بہت زیادہ اختلافات کو دیکھیں گے۔ تو ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ ایسے وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ نبی نے اس کا طریقہ بتلا دیا۔ کیا طریقہ بتلایا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، جو میرا طریقہ ہے، جو میرا طریقہ ہے اور جو خلفائے راشدین کا طریقہ ہے، اس طریقے کو لازم پکڑنا۔ سنت کا مطلب طریقہ ہوتا ہے۔ نبی کا طریقہ کیا؟ نبی کا طریقہ جو اللہ نے نازل کیا اس کو فالو کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ جو اللہ نے نازل کیا اس کو فالو کرنا۔ خلفائے راشدین کا بھی یہی طریقہ تھا۔ لہٰذا ہمارا کوئی بھی اختلاف ہوگا، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو، اس اختلاف کا حل کبھی بھی شریعت کی روشنی میں ڈھونڈنا چاہیے۔ ہمارا اگر اختلاف ہو تو اختلاف کا حل کبھی بھی شریعت کی روشنی میں ڈھونڈنا چاہیے۔ شریعت کو چھوڑ کر کے دوسرے طریقے کو اختیار کر کے اختلاف کا حل کبھی بھی نہیں ڈھونڈنا چاہیے۔ ابھی ہمارے یہاں یہ جو حدیث ہے نا، اور اس حدیث کا جو ظاہر مفہوم ہے اس کو سامنے رکھ کر کے سارے لوگ جو ہے سارے لوگ بالکل اپنے طریقے سے حدیث کو بولنا شروع کر دیں گے۔ نہیں، حدیث اور قرآن کو سمجھیے، علماء کرام کی سرپرستی اور سربراہی میں سمجھیے، اور جو طریقہ ہونا چاہیے وہ سلف صالحین کا، ان کے فہم کے حساب سے۔ کوئی ایک اگر حدیث ہے اس کا مفہوم اصل میں کیا ہے، سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے اس کا کیا مفہوم سمجھا ہے، اس کو سمجھنے کی لیاقت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ ہر آدمی کو اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے کسی کے اوپر فتویٰ دینے کا اپنے آپ کو اہل نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے یہاں پر سامنے، ابھی میں نے ان کو بتلایا، ہم نے ان کو بتلایا کہ اگر آپ کا کہیں پر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو آپ نبی کا طریقہ دیکھیے، صحابہ کا طریقہ دیکھیے۔ دعوت کے معاملے میں اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے یہاں مسئلہ کیا بنتا ہے؟ ہمارے یہاں مسئلہ یہ بنتا ہے کہ کچھ تو آتا جاتا نہیں ہے، کچھ بھی آتا جاتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ہم لوگ ہر چیز میں کسی سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، نبی نے کبھی بھی کسی کو لان تان نہیں کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بتلایا کہ مجھ کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہے، مجھ کو لان تان کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا گیا ہے۔ جب نبی کو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا تو ہم لوگوں کے اندر بھی تو وہی رحمت ہونی چاہیے نا، یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دشمنوں کو بھی امن و امان دیا ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی امن و امان دیا ہے۔ ابھی ہمارے ارد گرد پھرنے والے لوگ تو ہمارے بھائی لوگ ہیں، ان کو علم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا مارا کہ نہیں مارا؟ طائف کے میدان میں، طائف کی وادی میں مارا نا، بہت مارا، اس قدر مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون سے شرابور ہو گئے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری قوم کو معاف کر دیجئے کیونکہ ان کو نہیں معلوم ہے۔ نہیں معلوم ہے ان کو گمراہ کرنے والوں نے گمراہی کے پگڈنڈیوں پہ لا کر کے چھوڑ دیا ہے اور اسی میں گھماتے رہتے ہیں۔ اب اگر ہم بھی ان کے ساتھ اسی سختی سے پیش آئیں گے تو پھر وہ اس پگڈنڈی سے نکل کر کے شاہراہ عام پر کیسے آئیں گے؟ وہ کیسے آئیں گے شاہراہ عام پر؟ وہ نہیں آ سکتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ میرے بعد زندگی گزاریں گے وہ بہت زیادہ اختلافات کو دیکھیں گے، ایسے وقت میں میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین مہدیین جو ہے ان کی سنت کو لازم پکڑنا، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، مضبوطی سے پکڑنا۔ آپ دعوت کیجئے، دعوت کا کام کیجئے، لوگوں کو حق بات بتلائیے، لیکن بتلاتے وقت زبان کے اندر ایک دم نرمی ہونا چاہیے۔ ہاں، جہاں پر گرمی کی ضرورت پڑے پھر گرمی دکھ لائیے، وہ ایک موقع ہوتا ہے جس کو پہچاننے کا سلیقہ بھی آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ لیکن عمومی طور پر ہم جب کسی کو حق بات بتلائیں گے، قرآن و حدیث کی بات بتلائیں گے، وہاں پر ہمارے پاس ایک دم نرمی ہونا چاہیے۔ نبی کا طریقہ اور خلفائے راشدین کا طریقہ ہر وقت ملحوظ رکھنا ہوگا۔ ابھی ہم کسی کو ڈائریکٹ بولیں گے کہ آپ قرآن و حدیث پر عمل نہ کر کے اپنے منمانہ حساب سے کام کر رہے ہیں، آپ کا یہ عمل خوارجوں کی طرح سے ہے، تو ہم کو تو لگ رہا ہے کہ ہم صحیح بول رہے ہیں، لیکن سامنے والے پر وہ ڈائریکٹ اٹیک کرے گا۔ وہ ہمارے منہج سے جڑنے کے بجائے وہ ہمارے منہج سے دور ہو جائے گا، وہ ہماری بات سننا نہیں چاہے گا۔ وہ بہت سارے ایسے صحابہ کرام ہیں جو اول مرحلہ میں ہی اسلام قبول کر لیے، لیکن بہت سارے ایسے بھی صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام عام آدمی کی بات چھوڑ دیجئے، جنہوں نے ایک عرصے تک اسلام کی مخالفت کی، لیکن انہی مخالفتوں کے درمیان کوئی ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ اسلام، قرآن کریم اور نبی کی زبان سے اس نے ایک ایسی بات سنی جو ڈائریکٹ جا کر کے اس کے دل پر اٹیک کیا، اور وہ کفر سے اسلام کی طرف آ گئے اور صحابہ کرام کے شرف سے وہ مشرف ہو گئے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، صحابہ کرام کے طریقے کو اختلاف کے معاملے میں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سامعین کرام، سختی بولی کوئی بھی بول سکتا ہے، گرانا تو سب کو آتا ہے، لیکن گرتے کو تھامنا اصل میں بہادری ہے۔ گرانا تو سب کو آتا ہے، لیکن کوئی گر رہا ہے اس کو تھام لینا اصل میں یہ بہادری ہے۔ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، آپ لوگ تو بالکل میرے قریب ہیں، لیکن جو لوگ آج سوشل میڈیا کی دنیا میں میرے ساتھ ہیں ان کو خوب معلوم ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ہمارے منہج سے بہت دور ہیں اور تھے، لیکن دھیرے دھیرے باتوں کو سنتے سنتے انہوں نے اپنے عقیدوں کو درست کر لیا۔ اس بھٹکل کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن ہم کو معلوم ہے ان کے بارے میں۔ اب ایسے لوگوں کے لیے یہاں پر بھٹکل میں آپ کیا پلیٹ فارم تیار کر کے دے رہے ہیں؟ بھٹکل میں ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا پلیٹ فارم تیار کر کے دے رہے ہیں؟ کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے آپ کے پاس۔ ان کو ایک کتاب و سنت کا پلیٹ فارم دیجیے ان کو، اس میں ایسے ہمارے دعات ہونے چاہیے، ایسے داعیان ہونے چاہیے جو قرآن و سنت کے علم کو پختگی کے ساتھ اپنے اندر سموئے ہوئے ہوں اور اخلاق و کردار سے بالکل لیس ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے وہ سخت اختلاف کو دیکھیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اور میرے خلفائے راشدین کے منہج کو مضبوطی سے پکڑنا اور دین میں نئی بات نکالنے سے بچنا، کیونکہ دین میں نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ نہیں یہ بدعت اچھی ہے، یہ بدعت خراب ہے، یہ غلط بات ہے۔ چاہے آپ کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ کریں، اگر اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو وہ بدعت ہے، اور وہ بدعت گمراہی ہے، اور وہ گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں اپنے اس بیان کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ ابھی کچھ اور لوگوں کے بھی حقوق ہے جس کو ادا کرنا ہے، جس کے لیے ابھی میں نکلوں گا انشاءاللہ ابھی آپ لوگوں کے درمیان سے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔